سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے، اور ہمارے ہندو بھائی اور دوسرے لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دین کے بانی ہیں اور تقریباً 1400 سال پہلے، تقریباً ایک صدی پہلے یہ دین آیا ہے اور آپ لوگ اس کو اس طرح تسلیم کر رہے ہو، تو یہ اعتراض، اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ قرآن و حدیث اور اسلام اس چیز کے متعلق کیا فرماتا ہے، تو چلتے ہیں سیدھا ویڈیو کی طرف۔ السلام علیکم، تو کیا حال ہے آپ کا دوستو؟ کیا اسلام سچا مذہب ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو چلے آئیے آج ذرا قرآن ہی سیکھ لیتے ہیں۔ تو آپ سب دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ مسلمان لفظ کا اصل مطلب بھی یہی ہے کہ ایک وہ انسان جو اپنی مرضی کو چھوڑ کر اللہ کی مرضی پر رضامند ہو جائے اور اس کے اصول کے مطابق زندگی گزارے، ہم اسے مسلمان کہتے ہیں۔ تو قرآن کے اندر جو دوسرے انبیاء ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باقی انبیاء، ان کے متعلق جو احکامات آئے ہیں اور جو ان کے متعلق باتیں آئی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ابراہیم اور یعقوب نے اپنی اولاد کو جو نصیحت کی تھی، جو وصیت کی تھی، وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند کر لیا اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔ یہ ان کی وصیت تھی اپنی اولاد کو کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو پسند کر لیا، جب تم مرو گے تو یہ خیال رکھنا کہ تم لوگ مسلمان ہو، اسلام کی حالت پہ ہو۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ مسلمان کا کنسیپٹ ان کا بھی تھا۔ اس کے علاوہ اگر آپ سورہ آل عمران کی آیت دیکھیں تو اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، کہ ابراہیم تو نہ یہودی تھے نہ ہی نصرانی یعنی عیسائی بھی نہیں تھے، پھر کیا تھے؟ ولکن کان حنیف مسلما، بلکہ وہ تو خالصتاً مسلمان تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ تو شرک نہیں تھے کرتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلمان تھے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام انبیاء یعنی کہ نبی، تو وہ مسلمان، آگے جتنے نبی سب مسلمان، پچھلے جتنے نبی سب مسلمان۔ قرآن کے اندر تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے مسلمان کہا ہے۔ تو اس سے ہمیں جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بانی ہے، بلکہ ہمیں پتہ ہے کہ تمام انبیاء بھی مسلمان ہیں۔ وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، وہ شرک نہیں تھے کرتے، تو وہ مسلمان ہیں۔ اس کا پھر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ سب مسلمان تھے تو پھر آگے اس طرح قرآن کی آ کر ختم کرنے کی سارا کچھ شریعتیں، وہ کیا ضرورت تھی؟ اس کی ایک وجہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم یا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم تک جو وہ لوگ آئے تھے، وہ صرف اس قوم تک تھے، یعنی کہ بنی اسرائیل تک تھے۔ اس کے علاوہ ان کا پوری دنیا پر انفلوئنس نہیں تھا۔ انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی اسلام کی اور بات ختم۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ پوری دنیا سے ہے، قیامت تک کے لیے۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، تو اس کے لیے ضروری تھا کہ ایک ایسی چیز دی جائے انسانیت کو کہ اس سے وہ گائیڈنس لے سکیں، ہر نیو جنریشن، کیونکہ آگے نئی نئی اولادیں آنی ہیں، نیا دور آئے گا، تو اس کے لیے جو آپ نے ٹیکسٹ بک ایک ہونی چاہیے ایسی کہ اب کیونکہ کوئی پیغمبر تو ہوگا نہیں، لیکن لوگ اس کو پکڑ کے اس کو پڑھ کے ہدایت یافتہ ہوں، تو اس کے لیے قرآن کا آنا ضروری تھا۔ اور اس کے لیے ٹیسٹ یہ تھا کہ قرآن میں کوئی حرف کی بھی غلطی نہ ہو، تاکہ وہ لوگ وہی چیز پڑھیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تک پہنچائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنی شریعت صرف اپنے قوم تک تھا، ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم تک تھا، بنی اسرائیل تک۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم تک، حضرت نوح علیہ السلام کا اپنی قوم تک شریعت تھی۔ آہستہ آہستہ شریعت جو سی ہے وہ ختم ہوئی اور نئی شریعت آئی، لیکن یہ جو شریعت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، یہ آخری شریعت ہے، اس کے بعد اب کوئی اور شریعت نہیں آئے گی۔ اس کے سمجھنے کے لیے امپورٹنٹ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ پچھلی جو شریعتیں تھیں ان کے اندر بے شک جتنی مرضی تبدیلی آ گئی ہو، ایک چیز جو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ سب مسلمان ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا توحید پرست ہونا۔ تمام انبیاء شریعتیں تبدیل ہوتی ہوں، لیکن بیسک بنیادی جو ان کا میسج تھا وہ کیا تھا؟ وہ توحید تھی۔ انہوں نے ہر اپنی قوم کو آ کر ہر نبی نے یہی کہا کہ اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ جیسا کہ سورہ مائدہ کے اندر بھی ہم جب پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی آیا کہ وقال المسیح، اور مسیح ابن مریم نے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد،
ओ उब्दुल्लाह रब्बी व रब्बकुम, इबादत करो उस रब की जो मेरा भी रब है तुम्हारा भी रब है। इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहि जन्नह व मअवाहुन नार व लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, और जिस किसी ने भी अल्लाह के साथ शिरक किया तो वो जान ले कि वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा, उसका ठिकाना जहन्नम है और वहाँ उसका कोई मददगार ना होगा। ये जो चीज़ है इससे हमें समझ आ रही है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम को एक अल्लाह की इबादत का कहा और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराने का हुक्म दिया। तमाम अंबिया के साथ यही सिलसिला है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ भी। आज भी आप बाइबल और तौरात खोलें तो उसके अंदर आपको समझ आती है कि ये तौहीद का दर्स देने आए थे। ठीक है, आपको वो जो ट्रिनिटी और वो सारी चीज़ें वो बाइबल में नहीं पाई जाती। कुरान के अंदर जो तौहीद का बेसिक कॉन्सेप्ट था, शुरू के पेज से लेकर अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर एंड तक सूरह नास तक आपको तौहीद दिखेगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर की जो टेस्टिमेंट है, जो किताब है इल्हामी किताब, उसको हम कहते हैं ओल्ड टेस्टिमेंट। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए उसको हम कहते हैं न्यू टेस्टिमेंट। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आई है शरीयत, उसको हम क्या कह रहे हैं, फाइनल टेस्टिमेंट। ये स्क्रिप्चर के लिहाज से ये है ओल्ड टेस्टिमेंट, न्यू टेस्टिमेंट, फाइनल। अब फाइनल टेस्टिमेंट के बाद कोई और टेस्टिमेंट नहीं आएगी। लास्ट पे जो आखिरी बात है तो यहाँ से जो हमें समझ आ रही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बानी नहीं है इस्लाम के, ना ही ये दीन जो उनसे 1400 साल पहले, बल्कि पिछले अंबिया से ये दीन चलता आ रहा है। वसीयतें हो रही हैं कि तुम लोगों ने अपने मरना है तो मुसलमान मरना। तो ये दीन जो उनसा है ये पहले जब इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आए थे तब से ये दीन है, क्योंकि तब से तौहीद परस्ती है। तब से लेके आखिर क़यामत तक जो उनसा है यही दीन चलेगा अल्लाह के नज़दीक। वीडियो पसंद आई है, सब्सक्राइब कर लेना।